الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق برادران محترم قابل قدر نوازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان مسلمان بنا کر کے ہمارے اوپر ہزاروں لاکھوں احسانات کیے ہیں، اور اس وقت چونکہ شعبان کا مہینہ بھی اپنے اختتام پر ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ایک جذبہ، ایک خوشی، ایک فکر، اہتمام جو رمضان المبارک کے لیے ہونا چاہیے تھا اور جو مسلمانوں میں ہوتا تھا، آج ہم میں وہ جذبے، وہ شوق، وہ ولولہ نظر نہیں آتا، اور نہ ہی اس کا ذکر ہے، نہ ہی اس کا تذکرہ ہے۔ اگر تذکرہ ہے بھی تو صرف اس اعتبار سے کہ یار رمضان آ رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، اور پہلے لوگوں کے بارے میں صحابہ، علماء، اتقیاء، بزرگان دین رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک اس کا تذکرہ کرتے رہتے، اور اگلے 6 مہینے آنے والے رمضان کے لیے تیاری اور اس کی آمد کے منتظر رہ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ ہماری حالت یکسر بدل چکی ہے، ہمارے مزاج، طور طریقے، سوچ، فکر سب تبدیل ہو چکی ہے۔
سب تبدیل ہو چکا ہے. نیکی کا جذبہ، داعیہ، شوق نہیں رہا. آخرت کمانے کی کوشش مسلمان کے دل میں نہیں رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات ہم سے کیا چاہ رہی ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا دل، ہمارا لگاؤ، ہمارا جذبہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کی تعلیمات کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، آج ہم اس سے کوسوں دور ہو چکے. اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اعمال ہیں، جو طریقے ہیں، وہ ہم میں نہیں پائے جا رہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا عمل رجب شروع ہوتے ہی دعاؤں کا اہتمام. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. دعاؤں کا اہتمام کرتے کہ رجب شروع ہو چکا ہے، یا اللہ رمضان تک زندگی عطا فرما دینا، کہ ہمیں زندگی عطا فرما، زندگی میں برکت نصیب فرما، اعمال کا شوق. اور پھر اس کے بعد جیسے شعبان کا مہینہ داخل ہو جاتا، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب رمضان شعبان کا مہینہ داخل ہوتا، آپ اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ کسی اور مہینے میں روزوں کی اتنی کثرت نہ فرماتے تھے. ہمارے اندر اگر ہے روزہ تو بدعت والے روزے موجود ہوں گے. ہم نے بنا لیا کہ 15 شعبان کا روزہ ہے اور 2 روزے رکھنے. پتہ نہیں کس نے سکھایا، اللہ جانے، خود اپنی عقل سے سیکھ لیا یا کسی ان پڑھ جاہل نے بتا دیا یا بدعتی کی بات سن کر کے اس کے اوپر گامزن ہو گئے. مستحب اور مسنون روزے ہیں تو وہ ایام بیز ہے، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھ لیں. مستحب روزہ صرف اور صرف 15 تاریخ کا وہ رکھ لیں. مگر جو طریقے مسنون ہیں ہم وہ اس پر نہیں آ رہے، دعائیں نہیں ہو رہی. اس کے لیے فکر کرنا، رمضان کے روزوں کے لیے روزے رکھ کے تیاری کرنا. رمضان میں تراویح پڑھنی ہے، اس کے لیے نوافل کا کچھ اہتمام ہو جائے، کچھ عادت بن جائے، وہ نہیں ہو رہا. رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کے عادی بن جائیں، ابھی سے کچھ اپنے آپ کو پابند بنا لے، وہ نہیں ہوا. اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو جائے، وہ نہیں پایا جا رہا. ہم اپنی کوئی تبدیلی رمضان کے اعتبار سے نہیں لانا چاہتے، اور پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے رمضان آتے ہی لوگ اپنی تقسیمات کے اعتبار سے تقسیم ہو جاتے ہیں. بعض لوگ بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ رمضان آیا اور گزر گیا، نہ ان بیچاروں کو نماز کی توفیق ملی، نہ ان بیچاروں کو روزوں کی توفیق ملی. رمضان آیا اور گزر کر کے چلا گیا، بس ختم. عید آ گئی، انہوں نے نئے کپڑے پہن لیے، سویاں کھا لی، عید کی نماز پڑھنے کا دل چاہا تو جا کے پڑھ لی. اور بعض لوگ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کے شروع کے ایام میں جوش جذبے کے ساتھ آ گئے، نمازیں پڑھی، مسجدیں بھر دی، 1-2 دن کے بعد وہ بھی خالی ہو گئے. اور چند لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ روزے نمازیں پڑھ لی اور 6 روزہ اور 10 روزہ تراویح پڑھی، اور پھر اپنا کاروبار دیکھنا شروع کیا. عشاء کی نماز اور تراویح اپنی زندگی سے رمضان میں ملیامیٹ کر کے رکھ دی. اور بعض لوگ بالکل ہی تراویح نہیں پڑھتے، تراویح کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، جیسے ان کی زندگی میں، یعنی کہ اسلام میں تراویح کی کوئی اہمیت اور مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں. رمضان کو جو افضلیت حاصل ہے اور جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کی علامات ہیں، جو اس کی شان ہے، وہ تراویح سے ہے.
روزہ تو انسان کی ایسی عبادت ہے جس میں اس کے اللہ کا تعلق ہے. کسی نے رکھا نہیں رکھا ہمیں کیا پتہ چلتا؟ کوئی بھوکا ہے یا روزے سے ہے ہمیں کیا پتہ چلتا؟ کوئی فاقہ کشی کر رہا ہے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ تو بندے کا اور اس کے رب کا تعلق ہے کہ اس میں بھوکا رہ کر کے اللہ کی عبادت کی خاطر، بھوکا رہ کر کے اللہ کی حکموں کی فرمانبرداری کرتے ہوئے روزے کو پابندی سے گزار رہا ہے. یہ بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے. رمضان کی ظاہری شان جو ظاہر ہوتی ہے وہ تو تراویح سے ظاہر ہوتی ہے نا، ظاہری عبادت سے ظاہر ہوتی ہے نا. وہ تو قیام رمضان ہے. قیام رمضان ہے، راتوں کو کھڑے ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جو ہے نوافل کا اہتمام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم کا سننا. اصل تو اس سے رمضان کی نوعیت واضح ہوتی ہے، رمضان کی ظاہری حیثیت واضح ہوتی ہے کہ ہاں رمضان ہے، مسلمان اللہ کے دربار میں اللہ کا کلام سننے کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور مسلمان اس کو سن رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اور اللہ کے کلام کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے. شان تو رمضان کی یہ چیز ظاہر کرتی ہے، ورنہ تو 11 مہینے اور رمضان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ پھر کوئی فرق نہیں ہے. عام آدمی بھی جس کو روزہ رکھنے کے عادی ہوں، جیسے سعودی عرب میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے، وہ لوگ رکھتے. آپ بھی رمضان کے روزے رکھ لیے تو عام دنوں میں اور رمضان کے اندر فرق ہو رہا ہی تراویح سے ہے، اور ہم تراویح کی بنیاد سے ہی غافل ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کا اہتمام کیا. 3 دن تک اللہ کے رسول نے تراویح با جماعت پڑھائی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اہتمام کو کہ صحابہ بڑے اہتمام سے آ کر کے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے لگے اور اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے لگے، تو اللہ کے رسول اس خوف سے کہ میری امت پر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کیا. یہی ساری چیزیں اللہ کے رسول نے اپنی امت سے مشقت کے خوف سے چھوڑی. فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کے ذمہ لازم کرتا کہ مسواک لازم ہے، فرض کے درجے میں ہے، مگر میں نے ان کے اوپر مشقت کی وجہ سے یہ لازم نہیں. تو اللہ کے رسول کو اس بات کا خوف تھا کہ میری امت پر اگر یہ فرض کر دی گئی تو وہ مشقت میں پڑ جائے گی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ اپنی فردن 2 3 4 لوگ مل کر کے اپنی تراویحوں کا اہتمام کر لیتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وسعت بھی دی خلافت کے زمانے میں، اور آپ کا عادلانہ اور منصفانہ نظام اور آپ کو فیصلے کرنے اور احکامات نافذ کرنے کے لیے اللہ نے موقع بھی عطا فرمائے. تو امت کے شرازے کو بکھیرنا نہیں چاہتے تھے، امت کو ایک مجتمع امت بنا کر کے رکھنا چاہتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو لے کر کے کہ قرآن کریم پڑھا بھی جاتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، لوگ تراویح بھی پڑھتے ہیں، مگر امت کے شرازے کو بکھرنے سے بچا کر کے مجتمع کیا. تو صحابہ اکرام کو جمع کر کے اس پر اجماع کیا کہ ہاں کہ اس کو منتشر نہ چھوڑا جائے، امت پریشان ہو جائے گی. صحابہ اکرام کا اجماع ہوا کہ ہاں تراویح اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، اور 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع ہوا، اور خلفائے راشدین نے اجتماع کیا. خلفائے راشدین کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور میری خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع امت پر لازم ہے. 20 رکعت تراویح. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو قاری بنایا، امامت کا حقدار بنایا، تراویح پہ کھڑا کروایا اور خود پیچھے کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کو سنا. اس وقت سے لے کر کے آج تک امت متواتر طریقے پر تراویح کا اہتمام کرتی چلی آ رہی ہے. چاروں فقہا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں میں سے کسی ایک فقیہ کے نزدیک بھی تراویح سنت سے کم درجہ نہیں رکھتی، بلکہ کہتے ہیں تراویح ایسی سنت مؤکدہ ہے جو وجوب کے درجے میں. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ چاروں ائمہ کے نزدیک تراویح کی 20 رکعت ہے، کسی کے نزدیک 8 رکعت. چاروں فقہا کے نزدیک تراویح ہے 8 رکعت. ایک تو یہ 8 رکعت کا شوشہ نکلا ہوا ہے عجیب طریقے کا.
امت کا اجماع 20 پر ہے، چاروں فقہا 20 پر ہیں، اور ساری چیزیں 20 پر ہیں، سارے دلائل 20 پر ہیں، اور یہ ایک نیا راستہ نکال کر کے 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب امت، آپ حرمین شریفین میں دیکھ لیں، وہاں پر 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ وہ لوگ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں، ہم احناف ہیں، حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں بھی 20 رکعت تراویح ہے۔ تو اہتمام 20 پر ہونا چاہیے، 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور تراویح چاند دیکھ کر کے شروع ہوتی ہے اور چاند دیکھ کر کے ختم کی جاتی ہے۔ ہاں، قرآن کریم سننا اس میں الگ سنت ہے، تراویح الگ سنت ہے، تو تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان اس ذمہ داری کو سمجھے کہ رمضان کی اصل نوعیت، اصل ثمرہ، اصل اس کی نوعیت کو، اس کی خوشی کو اور اس کی برکات کو ظاہر کرنے والی چیز ہی تراویح ہے، اس کے اندر اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان، اللہ نے تم پر رمضان میں روزے فرض کیے۔ وسننت لکم قیامہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وسننت لکم قیامہ، اور اس کے قیام کو میں نے تم پر سنت قرار دیا ہے۔ ہاں، فرمایا کہ اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا، اور آگے فرمایا فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا، فرمایا کہ جو رمضان میں روزے رکھے گا اور تراویح پڑھے گا، کس لیے؟ ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس کو آج اس کی ماں نے جنا ہے، گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ ایک تو سنت ہے، ایک فرض ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے ایمان کی حالت۔ ثواب تو ملے گا، گناہوں کی معافی کا الگ ذریعہ دے رہے ہیں۔ ہاں، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو اس سے ثواب بھی مل رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت کو جوش دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے معافی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ ہر چھوٹے چھوٹے عمل سے، ہر عمل کو فرض کر کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا حدیث میں فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رمضان سے دوسرا رمضان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور ہر عمل کے ذریعے سے گناہوں کی معافی دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں سے معاف ہو جائے، اس کے گناہ ختم ہو جائے، اللہ کی چاہت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ اللہ کے نزدیک بندے کی سفارش کرنے والے ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک بندے کی سفارش کریں گے۔ ہاں، قرآن کیا کہے گا؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب منعتہ الصیام طعام والشہوات، اے ربا اس نے اپنے آپ کو دن بھر کھانے پینے سے، اپنی شہوات خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا ہے، اور صرف میری خاطر روکا ہے، یعنی تیری خاطر رکا رہا اور مجھ فریضے کو انجام دیتا رہا۔ اے رب اس کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ آپ اس کو معاف کر دیجئے، اس نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، شہوات سے بچا ہے، گناہوں سے بچا ہے، اور کھانے پینے سے بچا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کی، اپنے پیٹ کی مخالفت کی، اپنے گلے کو خشک رکھا، مگر ربا کھایا پیا نہیں ہے، گناہوں سے بھی باز رہا ہے، اللہ اس کو معاف فرمائی، اللہ اس کی مغفرت فرمائیے۔ ہاں، جب روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ پھر قرآن آئے گا، ہاں، اللہ فرماتے ہیں فشفعنی فیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ویقول القرآن، قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اللہ اس نے قرآن کریم کی تلاوت سننے کرنے کے واسطے اپنے آپ کو راتوں کو جگایا، بیدار کیا، جاگتا رہا، تیرے دربار پہ کھڑا رہا،
قرآن پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا، قرآن کے معانی کو دیکھتا رہا اور تیرے کلام کے موتیوں کو بکھرا ہوا دیکھتا رہا، سنتا رہا، اس سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ یا ربا، اس نے بڑی مشقت برداشت کی، کھڑے ہونے کی مشقت برداشت کی، بھوک بھر دن بھر بھوکا رہ کر کے وہ برداشت کر چکا، رات کو تھکاوٹ تھی، مگر ربا تیرے قرآن کے واسطے کھڑا ہوا۔ اگر تو میں تیرا کلام ہوں تو میری شفاعت قبول کر کے معافی کا پروانہ عطا فرما۔ اللہ اس کی معافی، اس کی شفاعت کو قبول فرما لے، اللہ اس کی شفاعت کو بھی قبول فرما لیں گے۔ ہاں، اس کی شفاعت بھی قبول ہو جائے گی۔ اب روزے نے بھی شفاعت کر دی، وہ بھی قبول ہو گئی، قرآن نے بھی شفاعت کر دی، وہ بھی قبول ہو گئی۔ اب بندہ کیا ہے؟ معاف شدہ اللہ کی بارگاہ سے جا رہا ہے جنت کی طرف۔ کیا منظر ہوگا اور کیا کہنے ہوں گے، اور انسان کے لیے کیا سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تیرے لیے سلامتی ہے۔ ہاں، آجا جنت کی طرف۔ میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح اہتمام والی چیز ہے۔ ہاں، قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، تراویح میں قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، سننے کا حکم ہے، سننے کا حکم ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھ کر کے تراویح کو چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل مدنی زندگی کے اندر 10 سال آپ نے جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، حضرت جبریل کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یہی تو قرآن کا دور ہوتا ہے۔ اس کی نعم البدل اللہ نے امت کو یہ دے دیا کہ اب تم جو ہے تراویحوں میں قرآن سنا کرو۔ ہاں، قرآن سنا کرو۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، اللہ نے عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک حرف پڑھنا سننا باعث ثواب ہے، 10 نیکیوں کا اجر و ثواب مل رہا ہے، سننے والے کو بھی مل رہا ہے، پڑھنے والے کو بھی مل رہا ہے۔ اور جب اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو مسلمان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ایک عالم نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ قرآن کریم اتنا پڑھتے ہیں، کتنے سپارے پڑھ لیتے ہیں؟ کہنے لگے میں رمضان المبارک کے ہر دن میں 17 سے 18 سپارے پڑھ لیتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے اپنے باپ پر شک ہوا کہ اتنا قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہ عالم کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے مدینہ میں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، میں اعتکاف کے دوران بیمار ہو گیا، بخار کی شدت، میرے برابر میں بیٹھے ہوئے، پڑوس میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تھے، وہ بھی قرآن کریم کی خاص تعداد میں تلاوت کرتے رہتے تھے، میں بھی کوشش کرتا تھا، مگر وہ بوڑھے صاحب مجھے دلاسا دیتے، تم بیمار ہو، تھوڑا آرام کر لو، مجھے آرام کرانے کے واسطے خود بھی لیٹ جاتے تاکہ میں سو جاؤں۔ فرماتے کہ جب میں اٹھ کے دیکھتا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ اور اس عالم نے فرمایا کہ میرا اس بیماری اور بخار کی حالت میں یومیہ 13 سے 14-15 سپارے پڑھنے کا معمول بن گیا تھا۔ پھر بولنے لگے کہ میں نے اس بوڑھے صاحب سے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے، آپ قرآن کریم کتنا تلاوت کر لیتے ہیں؟ انہوں نے ایک سرد آہ بھری، کہنے لگے عمر نے ساتھ نہ دیا ہے اور بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، کوشش کر کے 17-18 سپارے روزانہ پڑھ لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اتنا پڑھ پاؤں، پڑھ لیتا ہوں، اور عمر 80 سال سے زائد ہے، عمر 80 سال سے زائد ہے، اور روزانہ 17 سے 18 سپاروں کی تلاوت چل رہی۔ ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ روزانہ جب پورا مہینہ اعتکاف کرتے اور روزانہ مغرب سے قرآن کریم شروع کر کے افطار سے پہلے قرآن کریم ختم فرما لیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن رات میں ختم کرتے، ایک قرآن دن میں ختم کرتے، 60 سے 61 قرآن کریم ایک رمضان میں ختم کر جاتے تھے۔ میرے عزیزو، ہم کس غفلت میں پڑے ہیں؟ یہ دنیا ہمیں کتنا فائدہ دے دے گی، ہم دنیا میں کتنا رہ جائیں گے اور کتنا کما کر کے اپنا کیا کچھ بنا لیں گے۔ میرے بھائی، ساری دنیا کما لو، سب کچھ بنا لو، سب کچھ جمع کر لو، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ ہاں، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ آخرت کمانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم دنیا داروں نے یہ سمجھا کہ یہ سیزن کمانے کے لیے آ رہا ہے کہ یہ رمضان سے سیزن کماؤ۔
جھوٹ بولو، دھوکہ دے دو، فراڈ کرو، کسی کو کیا کرو، کسی سے ہر طرح سے پیسہ ہتھیانے کی فکر کرو کہ یہ دنیا کمانے کا سیزن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے آخرت کمانے کے لیے دیا تھا میرے دوستو، رمضان آخرت کمانے کے لیے دیا تھا۔ ہم جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو رمضان سے شغف ہے، رمضان کو قرآن سے لگاؤ ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اور رمضان قرآن کے بغیر ہو تو کیا رمضان ہے؟ رمضان قرآن کے بغیر ہو تو کیا رمضان ہے میرے دوستو؟ کیا رمضان ہے؟ کیا فائدہ ہے اسے رمضان کا؟ کوشش کریں، اہتمام کریں، ہاں اہتمام کریں۔ اہتمام سے ہمارا کام بن سکتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے سیدھا مسجد آ جائیں، سنت نوافل پڑھنے کے فوراً بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، نماز کے بعد بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور تراویح کے بعد بیٹھ کر کے فوراً بھاگنے کی کوشش نہ کریں، بیٹھ جائے، تھوڑی دیر بیٹھ کے سستا کے کچھ قرآن کریم پڑھ کر کے اللہ کے گھر سے جائیں۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ کم از کم ہر مسلمان اس بات کو اپنے اندر سوچ فکر کے ساتھ یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں نے کم از کم بھی رمضان میں 3 قرآن ختم کرنے ہیں، کم از کم میں نے 3 قرآن ختم کرنے ہیں۔ جو آدمی بہت ہلکا پڑھتا ہو، نہیں پڑھا جاتا ہو، میرے بھائی کم از کم وہ 1 قرآن لازمی پڑھے، قرآن کا حق ہے۔ ہاں سال میں 3 قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن جب پوچھے گا تو کیا کہو گے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت۔ ہاں قرآن کو اس طرح تلاوت کرو جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ کیا حق ادا کیا ہم نے؟ کوئی حق ادا نہیں ہو رہا۔ ہاں اللہ کے کلام سے اتنی لاپرواہی، اتنا استغنا، جیسے مالدار آدمی غریب سے استغنا ظاہر کرتا ہے نا، ہم ایسے مالدار ہو کر کے قرآن سے استغنا ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، نہ تلاوت ہے، نہ عمل ہے، نہ اس کے مطابق زندگی ہے، نہ اس کے مطابق شادی بیاہ ہے، نہ غمی خوشی ہے، سب کچھ پسے پش ڈال کر کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی چل رہی ہے۔ قرآن کو کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ میرے عزیزو توبہ کرو، رمضان میں لگاؤ، قرآن کے ساتھ لگاؤ۔ رمضان آخرت کمانے کا سیزن ہے اور رمضان کو قرآن کے ساتھ لگاؤ ہے۔ اللہ بلندیاں دے گا، رفعتیں دے گا۔ جس کو قرآن کے ساتھ جو ہے اللہ نے تعلق دے دیا وہ اونچا ہو گیا۔ اللہ کا تعلق قرآن سے ہے، اللہ سب سے اونچا ہے۔ نبی کے ساتھ تعلق ہے، نبی سب سے اونچا ہے۔ امت کے ساتھ تعلق ہے، امت سب سے اونچی ہے۔ شہر کے ساتھ تعلق ہے، مکہ سب سے اونچا شہر ہے۔ اور فرمایا کہ رات کے ساتھ تعلق ہے، وہ رات شب قدر سب سے اونچی ہے۔ مہینے کے ساتھ تعلق ہے، مہینہ سب سے اونچا ہے۔ جس کے ساتھ قرآن کا تعلق ہوگا اللہ اس کو رفعتیں عطا فرمائے گا، ہاں رفعتیں دے گا۔ میرے دوستو قرآن سے تعلق قائم کریں۔ ہاں رمضان تراویح کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ یاد رکھیں، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پورے 11 مہینے اور رمضان میں فرق میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تعلق سے ہوگا، یعنی تراویح سے ہو۔ تراویح کے بغیر تو پورا 11 مہینے اور رمضان برابر ہے، کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ روزے کی بات ہے تو آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے، کیا پتہ چل رہا ہے آپ نے رکھا، ہمیں کیا پتہ ہے۔ ہاں رمضان کا تعلق تو قرآن سے ہے اور قرآن تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اور جب قرآن سے آپ تراویح میں پڑھیں گے تو آپ کا تعلق پتہ چلے گا یہ قرآن سے کتنا۔ آج سے ارادہ کر کے جائے کہ ہم نے شروع رمضان سے آخر رمضان تک تراویح پڑھنی ہے اور تراویح میں قرآن سننا ہے، اور اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنی ہے، اہتمام کے ساتھ۔ جب آپ اہتمام کی کوشش کریں گے اللہ آپ کی ہر قدم پر مدد فرمائے گا۔ کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔